السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں گے تاکہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہر مسلمان پر مخصوص شرائط کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ یہ فرضیت قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ غیر مسلم پر جو ہے وہ روزہ فرض نہیں کیونکہ یہ اسلامی عبادات ہے۔ اور دوسرا کہ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے چھوٹی عمر میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو۔ اس طرح روزے کی عادت بھی بچپن میں ڈالنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے پر اسے آسانی ہو۔ اور تیسرا کہ عقل مند ہونا، مجنون یا پاگل یا ذہنی معذور شخص پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہ صحت مند ہونا، بیمار شخص اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں بلکہ بعد میں قضا کرے گا۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور پانچویں بات کہ مقیم ہونا، سفر میں نہ ہونا۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سفر میں روزہ چھوڑا تھا اور صحابہ اکرام کو بھی اجازت دی تھی۔ اور چھٹی بات کہ حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ عورت اگر حیض یا نفاس میں ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حیض کے فوت شدہ روزوں کی قضا کریں مگر نماز کی نہیں۔ اور روزہ کب فرض کیا گیا؟ تو رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 رمضان 2 ہجری کو پہلا روزہ رکھا۔ صحابہ اکرام نے بھی فوراً روزہ رکھنا شروع کر دیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو روزہ فرض ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو دل سے قبول کرنا کہ روزہ اللہ کا حکم ہے اور اسے پورے جو ہے وہ خلوص کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور صحیح نیت کرنا کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور روزے کے آداب کا خیال رکھنا یعنی جھوٹ، غیبت، فحش گوئی اور فضول کاموں سے بچنا۔ اور روزہ چھوڑنے پر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بلا عذر روزہ چھوڑ دے تو اسے قضا کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اگر وہ ساری زندگی روزے رکھے تب بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، مثلا کھا پی لے یا جمع کر لے تو کفارہ دینا ہوگا، یعنی 60 مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
تو روزہ جو ہے وہ فرض ہونے کے فائدے کہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، انسان کی روحانی طاقت بڑھتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، صبر اور شکر کی عادت بنتی ہے، صحت کے جو ہے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ اہم باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔